بھائی 4 مہینے کے لیے ماشاءاللہ ہر سال چل رہا ماشاءاللہ، اور ابھی نقد انشاءاللہ اللہ قبول فرما دیں اور فرما دیں گے ماشاءاللہ۔ بڑا دیکھیے یہ فیصلہ کرانے کا وقت ہے نا، اللہ بھی دیکھ رہے ہیں، اپنی ترتیب کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے کو سوچنے کی ترتیب بنانی ہے انشاءاللہ، اور پھر اپنی رخ کو اللہ کی طرف موڑنا ہے اور آخرت کی طرف اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ اور کیا ارادہ ہے جی آپ کا سروزہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ 4 مہینے انشاءاللہ ہمارے امیر صاحب شہزاد صاحب 4 مہینے ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ آپ فرما دیں گے آپ کے بھی 4 مہینے انشاءاللہ ہیں، لگائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ یہ بھائی کے چچا ہیں یہ آپ سے روزہ انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ سے روزہ ماشاءاللہ۔ آپ ٹھیک ہے، یہ تو ہر مہینے لگانا ہے، زندگی میں ایک مرتبہ سے روزہ نہیں، یہ تو ہر مہینے سے روزہ انشاءاللہ ہے اور اس کی ترتیب بنانی ہے۔ آپ بھی تو تیار ہیں انشاءاللہ، تو آپ بھی ارشاد فرمائیں گے، ہمارے بزرگ ہیں مہینے میں 3 دن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ آپ بھی فرما دیں گے؟ آپ نے فرمایا الحمدللہ 4 مہینے تو لگ گئے، تو نیت ہے 4 مہینے کی انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ جی۔ تو مستورات بھی اپنے ہاں اس کا ارادہ کر لیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما لے اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ ہاں بالکل، ایک بات یہ جو گزارش کرنی تھی، اصل میں ہم سب کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کی ذات عالی کے ساتھ ہے، ہر ایک نے جواب اللہ کے ہاں دینا ہے جی، تو اللہ ہی کی طرف سے جو احکام ہیں اور جواب دہی بھی اللہ کے ہاں ہے۔ اس میں جہاں بھی باہمی معاشرت کی ترتیب ہو تو الجھنیں کچھ پیدا ہو جاتی ہیں، میاں بیوی ہیں، اولاد والدین ہیں، ایسے ہی ہمسائے ہیں، ایسے ہی اکٹھے کام کرنے کی جو شکیں ہیں، جگہ ہیں، اس میں افسر اور ماتحت کا جھگڑا ہے، یہ چلتا رہتا ہے اور یہ چیز روزمرہ سامنے آتی ہے۔ اس میں اصل ترتیب کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ ہر ایک نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے ذمہ کیا حق ہے دوسرے کا، میں نے وہ ادا کرنا ہے۔ تو دوسرا یہ کہے کہ میرے ذمہ یہ ہے، میں نے وہ ادا کرنا ہے۔ یہ جو مطالبے کی شکل ہے، اس سے جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے۔ ہر آدمی دوسرے کا حق، دوسرے نے کیا حق دینا ہے اس کو، اسی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اپنا حق دوسرے سے لینا ہے۔ حالانکہ جذبہ اصل کیا ہے، تربیت کیا کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، کہ دوسرے کا حق ادا کرنا ہے، بس اپنا حق مل جائے تو ٹھیک، نہ ملے تو اس کو چھوڑ دینا ہے۔ اور جو حق وصول کرنے کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنا حق لے سکتا ہے، پھر بھی نہیں لیتا ہے جھگڑے سے بچنے کے لیے، قیامت میں اللہ اس کو بلائیں گے ساری انسانیت کے سامنے اور اسے فرمائیں گے اپنے پسند کی جنت، جس جگہ جو جگہ تجھے جنت میں پسند ہے وہ تیری ہو گئی، اختیار دے دیں گے جی۔ بعض دفعہ آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم اپنا حق نہیں لیں گے تو ایک گناہ گار ہو جائے گا، انہوں اسی مطلب صحیح رخ پہ لانا ہے، نہیں، ہم معاف کر دیں اس کو، بس ختم۔ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسکرا دیے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسکراہٹ کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے اپنی امت کے 2 آدمی یاد آ گئے، قیامت میں اللہ کے ہاں پیش ہوں گے، ایک نے حق لینا ہوگا، ایک نے دینا ہوگا۔ جس نے لینا ہے وہ اللہ سے عرض کرے گا اللہ مجھ سے میرا حق اس نے دینا ہے، مجھے دلوا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے باوجود جاننے کے، اللہ فرمائیں گے بندے حق ادا کر دو۔ وہ کہے گا اللہ آپ کو پتا ہے میرے پاس تو کوئی نیکی، کوئی عمل ہے نہیں ہے، آخرتی کرنسی تو اعمال صالحہ ہیں، میرے پاس کوئی عمل نہیں، میں کہاں سے دوں؟ اللہ فرمائیں گے بندے اس کے پاس تو ہے کچھ نہیں، کہاں سے لائے؟ تو وہ یہ کہے گا یا اللہ اگر مجھے دینے کے لیے کچھ نہیں، پھر یہ آپ حکم فرما دیجئے کہ میرے گناہ اس پر لاد دیے جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رو پڑے۔ آپ نے فرمایا کتنا ہولناک وہ منظر ہوگا کہ ایک آدمی یہی تمنا کرے گا اگر اس کے پاس کچھ دینے کو نہیں ہے تو پھر میرے حق کے بدلے میں میرے گناہ اس پہ لا دے جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اوپر دیکھو، وہ اوپر دیکھے گا تو اوپر بہت بڑا شہر آباد ہے، اس میں محلات ہیں اور ہیرے جواہرات ہیں اور ایسی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو یہ کہے گا یہ کس کی ہیں؟ انبیاء کی ہیں، صحابہ کرام کی ہیں۔ تو اسے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، جو اس کی قیمت ادا کر دے یہ اس کے، کہ اللہ اس کی کون قیمت ادا کر سکتا ہے؟ تو وہ بندہ یہ جب عرض کرے گا اللہ فرمائیں گے تو کر سکتا ہے، اللہ میں ادا کر سکتا ہوں،
اس کی کیا قیمت ہے میں دینے کو تیار ہوں؟ اللہ فرمائیں گے اس کی قیمت یہ ہے کہ اپنے بھائی کو معاف کر دے. وہ کہے گا اللہ میں نے معاف کر دیا. اللہ فرمائیں گے اس کے بدلے میں جنت میں تو بھی پہنچ جا, اپنے بھائی کو بھی لے جا. تو اصل معاف کرنا ہے, اللہ ہمیں معاف کرنا یہ سکھا دے. حق کا مطالبہ اور مطالبے پہ اڑ جانا یہ اصل نہیں ہے ہی نہیں ہے. دنیا آخرت میں جمع ہو جائے گا اللہ کے ہاں, وہاں ملے گا خوب مزے سے. اس لیے اصل یہ ہے کہ ہم حق ادا کرنے کی ترتیب بنائیں. عام طور پہ جھگڑا, بیوی کا جھگڑا خاوند سے کیا ہوتا ہے؟ بیوی وہ مسائل معلوم کرتی ہے جس میں خاوند کو پابند کیا گیا ہے, بیوی کا حق ادا کرے. اور خاوند بھی ماشاءاللہ سمجھدار ہے, یہ وہ سارے مسائل معلوم وہی کرتا ہے جو کمینہ ہے. تو ادھر تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خاوند کو اچھا خاوند بننے کا حکم دیا, ادھر بیوی کو ارشاد فرمایا کہ تیرے ذمہ یہ ہے اگر کسی کو اللہ کے سوا سجدے کی اجازت ہوتی تو بیوی کو حکم ہوتا ہے کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. خاوند کا اتنا بڑا حق ہے, لیکن اب یہ حق جو ہے, اب ترتیب کیا بنانی ہے اس کو ہم نے انشاءاللہ آپس میں طے کرنا ہے کہ ہم نے حق لینا نہیں ہے بلکہ دینا ہے. اچھا, ہر ایک کا جذبہ دینے کا بن جائے, کیا محبت پیدا ہو جائے گی؟ اب فقیر جو ہے, اب فقیر کیا کرتا ہے؟ فقیر وہ آیتیں یاد کی ہوئی جس میں مالدار کو حکم ہے دینے کا, اور مالدار پھر جواب میں بجائے دینے کے وہ آیتیں سناتا ہے, وہ حدیثیں جس میں فقیر کو منع کیا گیا, تو جھگڑا ہو جاتا ہے. ہونا کیا چاہیے؟ مالدار یہ دینے کے لیے پھرے اور فقیر کہے نہیں مجھے لینا منع ہے, لینے کے تیار نہیں ہے. تو سچ فرمائیے محبت بڑھے گی نہیں بڑھے گی؟ یہ دینے کے لیے بے چین اور وہ اپنا حق چھوڑنے کے لیے تیار ہے. اب یہ کیفیت پیدا ہونا ضروری ہے. چنانچہ حقوق میں یہ ترتیب ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دے تو میاں بیوی کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. بیوی کا حق وہ اپنا حق ادا کرنے میں لگے گی, خاوند اپنا حق ادا کرنے میں لگے گا, دنیا میں جنت کے مزے آنے لگیں گے. ایسے ہی اولاد اور والدین کے اعتبار سے ہے. اولاد کیا کرے گی؟ اولاد کہے گی کہ میرے والدین ہیں, مجھے اللہ نے نعمت عطا فرمائی. اچھا, یہ جھگڑا یہ دیکھیں نا پیدا ہوتا ہے. میں آپ سے عرض کروں, ہم سے لوگ جو مسئلے پوچھتے ہیں وہ مسئلہ کوئی اپنے بارے میں نہیں پوچھتا. اب جو بیٹا پوچھے گا وہ باپ کے خلاف پوچھے گا. آج تک مجھے یاد نہیں ہے کسی نے کہا ہو کہ جی میرے ذمہ والدین کے جو حقوق ہیں, یا ممکن ہے کسی نے کہا ہو, لیکن مطلب غالب جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ جی والد صاحب کو کیا کیا کرنا چاہیے ہمارے ساتھ. اب سچ ذرا لکھ دیجئے, ذرا فتویٰ دے دیجئے والد صاحب کو پابند کرنے کے لیے. اور والد آئے گا تو شاید ہی کوئی ایسا آیا ہو اللہ ماشاء اللہ جو کہے کہ اولاد کے حقوق میرے ذمہ ہے تو مجھے آپ فرما دیجئے. اب پچھلے دنوں میں مجھے عاطف بھائی نے ایک خط دکھایا تھا, اس کو دیکھ کے میں بڑی خوش, میرے پاس محفوظ ہے, جس میں یہ سارا لکھا ہوا تھا کہ ہماری یہ ساری یہ ترتیب ہے تو ہمارے ذمہ کس کس کا حق ہے جس کو ہم نے دینا ہے, لینا نہیں ہے. یہ بڑی اونچے درجے کی بات ہے. سبھی کو اللہ تعالیٰ یہ صفت عطا فرما دے. تو ہوتا یہ ہے اس سے جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے, بدمزگی پیدا ہو جاتی ہے. اولاد یہ خیال کرے گی, یہ حدیث باپ نے نہیں یاد کرنی, میری گزارش ہوگی اس کو اولاد نے یاد کرنا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے زینے پہ قدم مبارک رکھا, فرمایا آمین, دوسرے پہ, تیسرے پہ, پھر اترے نیچے. تو اس میں سے ایک بات یہ بھی آپ نے فرمائی کہ جبریل امین آئے تھے, انہوں نے یہ کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنے والدین کو دونوں میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر لے. تو آپ نے فرمایا آمین. آپ بتائیں یہ حدیث باپ کو یاد کرنی ہے یا بیٹے کو؟ ہاں, یہ بیٹے کے ذمہ ہے کہ یہ اس کو یاد رکھے. اب یہ والد صاحب نے خود یاد کر لی ہے, اسے جھگڑا پیدا ہو رہا ہے. جھگڑا ہونا نہیں ہو رہا کیونکہ یہ اپنے حق کے مطالبے کے لیے استعمال کرتے ہیں. نہیں نہیں, یہ تو حق دینا ہے, یہ بیٹے کا حق ہے, باپ کا نہیں. یہ بیٹے نے اس طرح کرنا ہے. بیٹے کی ذمہ کیا ہے کہ اپنے والد محترم کی زیارت کرے, ایک دفعہ دیکھے گا ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب مل جائے. باپ کی رضا, جی وہ باپ ہو واقعی, پورے توازن سے چل رہا ہو, پورا حق ادا کر رہا ہو, سبحان اللہ, اس کی رضا رب اللہ کی رضا ہے. لیکن کون سا باپ؟ جو باپ اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہو. ہوتا کیا تھا پہلے کہ ہر ایک اپنا حق ادا کرنے میں لگا ہوتا تھا. جب کہیں کسی ماتحت سے, اولاد سے, کسی سے کوئی نافرمانی نظر آتی, وہ اس کو برا نہیں کہتے تھے, وہ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. میں نے کوئی اللہ کی نافرمانی کی ہے تب یہ اولاد میری نافرمان ہو گئی. یہ سوچ کا زاویہ ہی ختم ہو گیا. ہمارے شکوے سارے ان سے پیدا ہوتے ہیں. ایک دم اس پہ متوجہ ہونا ہے کہ ضرور مجھ سے کوئی نافرمانی ہوئی ہے کہ میرا ماتحت میرا نافرمان ہو گیا. میں بھی تو کسی کا بندہ ہوں.
میرے اوپر بھی جو ذات ہے مجھے اس کو راضی کرنے میں لگنا ہے. اور حقیقت یہ ہے اگر یہ جذبہ ہو کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے تو سب کو اللہ ہم سے راضی کر دیں گے. یہ جذبہ ہی نہیں ہے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائیں, جذبہ یہ ہے کہ یہ سارے میرا حق ادا کرنے لگ جائیں. جو میں نے اللہ کا حق ادا کرنا ہے وہ جذبہ نہیں ہے. بہت ساری الجھنیں ہیں زندگیوں میں جس کی وجہ سے بالکل بدمزگی پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ سارے احکام بیٹوں کو اولاد کو یاد کرنے, اور اولاد کی ذمہ یہ بھی ہے کہ والد کی خدمت کرے. حتی مشرک والد ہو, بالکل اسلام سے باہر ہے, تب بھی اس کی خدمت کرنی ہے. اف تک نہیں کہنا ہے, اونچی آواز نہیں کہنی ہے, آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھنا ہے, سر جھکا کے رہنا ہے, سراپا ادب بن کے رہنا ہے, اور کسی بات کا جواب نہیں دینا ہے. ہاں اگر والد صاحب وہ بھی آخرت کو اور دین کو سمجھتے ہیں, پھر یہ بیٹے کو اجازت ہے کہ کوئی بات عرض کرنا چاہے جس سے باپ کو خوشی ہوگی تو یہ ادب سے بتا سکتا ہے. جس طرح ہم نے دیکھا کہ اگر چائے رکھی ہے یا دودھ ہے یا پانی ہے اور اس میں والد محترم کے سامنے چائے کی پیالی ہے یا پانی ہے, اس میں مکھی گر جائے تو مکھی کو اگر بیٹا نکالے یہ ادب ہے یا بے ادبی ہے؟ کمال ادب ہے, کمال ادب ہے یہ. تو باپ کی چائے میں پڑی ہوئی مکھی کو نکالنا ادب ہے, تو اگر والد صاحب کی زندگی میں کوئی نامناسب چیز ہو اس کے بارے میں عرض کر دینا بھی ادب ہے. لیکن یہ ادب وہاں ہوگا جہاں خوشگوار ماحول ہے, جہاں وہ بات کو نہیں لے رہے ہیں وہاں کہنا بس اس کو بے ادبی کہلایا جائے گا, اس سے بدمزگی پیدا ہو جائے. کسی مناسب طریقے سے جس سے وہ بات لیں اس سے تو کروا دی جائے. ہم کہیں گے تو مناسب بات سے بھی بدمزگی پیدا ہو جائے گی. بات تو بڑی اچھی ہے لیکن ترتیب ٹھیک نہیں ہے آپس کی. اور اگر خوشگوار ماحول ہے تو بیٹا عین ادب ہے یہ کہ اپنے والد صاحب کی خدمت میں ادب سے جو عرض کرنا چاہے مناسب چیزیں وہ عرض کر سکتا ہے. تو اب اولاد کے ذمہ یہ ساری چیزیں ہیں, اللہ تعالیٰ اس کی توفیق ہمیں عطا فرمائے. اور والدین کی ذمہ کیا ہے؟ والدین کی ذمہ عام طور پہ والدین کو پریشانی مستقبل کی ہوتی ہے, بچوں کا مستقبل. تو پہلے تو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ مستقبل یہ جو موت تک جتنا وقت ہے یہ زمانہ حال ہے, مستقبل مرتے ہی شروع ہو جائے گا. اگر مستقبل کی فکر ہے تو پھر واقعی اس ترتیب پہ اپنی اولاد کو لے کے چلنا ہے. ان کی مستقبل مرتے ہی شروع ہونا ہے, اس کی فکر ہم نے سب سے پہلے کرنی. ان کی اچھی تربیت, ان کا اب باپ کی ذمہ کیا ہے؟ باپ ہونے کی حیثیت سے کہ اپنی اولاد کا تعلق اپنے خالق سے جڑ جائے, اپنے رب سے جڑ جائے, ان کی آخرت بن جائے, ان کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے, اللہ ان سے ناراض نہ ہو جائیں. بیوی کے متعلق خامد کا کیا ہے کہ میرے بیوی کا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے, اس کی زندگی ایک کامل مکمل ایک بہترین اللہ کی بندی حضور علیہ السلام کی امتی بن کے گزرے. یہ حقوق ہیں جو اوپر والوں کے ذمہ ہے نیچے والوں کے, اور نیچے والوں کے ذمہ ہے اوپر والوں کے. اس پر تھوڑا ہمیں اپنے آپ کو اللہ سے مانگ کے آگے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. تو کیا خیال ہے زندگی خوشگوار ہوگی نہیں ہوگی؟ اور بہت پر لطف ہو جائے گی, ایسی حلاوت اور ایسا لطف اللہ عطا فرما دیں کہ مسئلے سارے حل ہو جائیں گے. اور اس میں یہ بھی ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے کو کسی کا حق دبانا نہیں ہے, یہ بھی ظلم ہے. حق کو نہیں دبانا ہے, جو حق اس کا بنتا ہے اس کو پورا ادا کرنا ہے, ہماری ذمہ داری ہے. اور حقوق شروع ہوتے ہیں آخرت کے اعتبار سے, اللہ کے اعتبار سے. اور دیکھیے ایک بات اور بھی سامنے آتی ہے, وہ یہ ہے, اس کو بھی چلو بیچ میں تھوڑا سا عرض کر دیتے ہیں کہ جی بندہ کسی کا حق نہ کھائے, اللہ اپنا حق معاف فرما دیتے ہیں, اللہ اپنا حق معاف فرما دیتے ہیں, بندہ کسی کا حق نہ کھائے. اچھا یہ بات اتنی مشہور ہو چکی ہے اور وجود اس کا کہیں نہیں ہے, نہ کسی قرآن پاک کی آیت میں نہ کسی حدیث پاک میں. اچھا ایک اور غلطی ہماری یہ ہے کہ اپنے مطلب کی بات ہم فوراً اس کو اتنا پکا یاد کرتے ہیں, سبحان اللہ, بندہ کسی کا حق نہ کھائے اور اللہ اپنا حق معاف کریں, کہ اس سے مقصود بندوں کے حقوق ادا کرنے نہیں ہوتے, اللہ کے حقوق سے جان چھڑانا ہوتی ہے. نماز سے جان چھڑانے کے لیے جملہ استعمال, نماز او جی یہ تو اللہ کا حق ہے, بس بندہ کسی کا حق نہ. دیکھیے ایک بات میں یہاں کہوں گا لیکن بہت معافی کے ساتھ کہوں گا, ہمارا یہ مزاج نہیں ہے اور یہ انداز بھی غلط ہوگا, اگر میں کہہ دوں تو اس کو مجھے معاف فرما دیں گے. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں حجام کے پاس, اور وہ اپنے شیو بنوا رہے تھے نا, اپنی داڑھی صاف کرا رہے تھے. تو اس نے کسی اللہ والے نے گزرتے ہوئے کہہ دیا کہ ریش میں تراشی, یعنی داڑھی مڈا رہا ہے. اس نے کہا ریش میں تراشم دلے کسے نہ میں خراشم, بھئی داڑھی مڈا رہا ہوں, کسی کا دل تو نہیں دکھا رہا, اور آپ یہ جملہ بول کے میرا دل دکھا رہے ہیں, یہ غلط ہے. آپ میرا عمل اتنا غلط نہیں جتنا آپ کا ہے.
تو اس نے کہا، اس نے جواب دیا، اچھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دل تو دکھا رہا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دل تو دکھا رہا ہے، اس کا فکر نہیں تجھے؟ جیسے وہ کوفہ کا کوئی آدمی تھا، اس نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے مسئلہ پوچھا، طواف میں کہیں بیچارے سے احرام کی حالت میں مچھر مر گیا، مچھر کا خون ہو گیا تو پریشان ہو گیا اور مسئلہ پوچھا، امام صاحب آپ فرمائیے مجھ سے یہ خون ہو گیا ہے، اس پہ کیا مجھ پہ کوئی دم آئے گا نہیں؟ فرمانے لگے امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، کوئی صدمہ نہیں ہوا، مچھر مر گیا تو پریشان ہو گیا، ادھر صدمے کی جو جگہ تھی وہاں صدمہ نہیں ہوا، اور یہاں مچھر کے مرنے پہ سارا تقوی اسی میں آ گیا۔ یہ انداز بھی ہمارا غلط ہے۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے جو بنیادی بات ہے، اللہ کا حق مقدم ہے سب سے بڑا، لیکن ہمیں یاد وہی بات ہوتی ہے جو اپنے مطلب کی ہو۔ تو بندہ کسی کا حق نہ کھائے، اللہ اپنے حق معاف کریں گے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے خود سوچ کے فرمائیے، اس سے مقصود اس آدمی کا جذبہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے کا ہوتا ہے یا اللہ کے حق سے جان چھڑانے کا؟ ہمارے سامنے جو اب تک معاملے آئے وہ جان چھڑانے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں، حقوق نہیں ادا کرنے، بلکہ نماز یہ اللہ کا حق ہے، ہم نہیں پڑھ رہے، کوئی نہیں جی اللہ اپنا حق معاف کر دیں گے۔ تو خیر یہ لمبی بات میں نہیں کرتا ہوں، بہت تفصیل ہو جائے گی۔ اتنی گزارش کروں گا جو قرآن پاک میں وہ یہ ہے کہ اللہ اپنا حق معاف نہیں کریں گے اور جو چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ اپنا حق اللہ معاف نہیں کر رہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ توحید کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے، اور اللہ فرماتے ہیں میں بالکل نہیں معاف کرتا ہوں اور جو چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ اچھا اس کا معنی ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ اس میں آ کے آدمی لوگوں کے حقوق ضائع کرے، یہ بھی غلط ہے۔ جو لوگوں کے حقوق وہ بھی اللہ نے فرمائے ہیں، جو ان کو ضائع کرے گا وہ بھی اللہ کا حق ضائع کرنے والا ہے۔ ہمسائے کے حقوق ہیں، پڑوسی کے حقوق ہیں، اپنے ماتحتوں کے حقوق ہیں، جتنے بھی معاشرت میں رہتے ہوئے آپس کے حقوق ہیں، یہ سب اسی میں آتے ہیں۔ تو اللہ اپنا حق معاف نہیں فرماتے۔ اچھا ایک آدمی ہے وہ ساری دنیا میں ہسپتال بنائے، ساری دنیا میں سلائی مشینیں تقسیم کرے اور پل لگائے اور سڑکیں بنوائے، ایک کام نہیں کرے، باقی سب کچھ کر لے، صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ نہیں پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اس کا اقرار نہیں کرتا اور ساری نیکیاں کرتا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے مرتے ہی جنت میں جائے گا؟ جی جانا چاہیے۔ ایک کام نہیں کیا صرف اس نے، باقی سارے حقوق لوگوں کے ادا کیے، اللہ کا حق نہیں ادا کیا، جائے گا جنت میں؟ اس میں کیا ہوگا؟ دنیا میں اللہ اس کو شہرت دے دیں گے، اللہ بھی تو کریم ذات ہے نا، چونکہ اللہ سے اس کا رشتہ تو ہے نہیں، وہ تو کلمے سے قائم ہوگا، وزن تو اس کے عمل کا نہ رہا، لیکن ظاہری اعتبار سے جو اس نے جو کچھ کیا دنیا میں لوگوں کی زبانوں پہ شہرت ہو جائے گی، اس کے لیے اچھے کلمات ہوں گے تاکہ اس کا بدلہ دنیا میں ہی ہو جائے، آخرت اس کی نہیں۔ تو خیر کیا معلوم ہوا کہ حق جو اللہ کا ہے وہ معاف نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر قبر میں جو سوال ہوں گے وہ بھی اللہ اپنے حقوق کے کریں گے، من ربک من نبیک ما دینک، یہ اللہ اپنے حق کا مطالبہ فرمائے۔ اور دیکھیے آدمی اللہ کے حق پہ آ گیا تو سب کے حق ادا کرے گا، جو اللہ کا نہیں کرتا وہ لوگوں کے بھی نہیں کر سکتا ہے۔ نماز کس کا حق ہے؟ تو اللہ تو کہیں اپنا حق چھوڑتے نظر نہیں آتے، ہمیں اپنے حق کا مطالبہ رکھا ہے کہ بندہ اس انداز سے رہے گا تو یہ اس کی ترتیب زندگی ٹھیک ہوگی۔ ہاں یہ بھی ہے کہ ہم نے لوگوں کے حقوق ضائع نہیں کرنے، دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ایک آدمی بہت سارے لے کے آئے گا لیکن کسی کا حق کھایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بلا کہا ہوگا، تو ان کے گناہ اس پر لادے جائیں گے، جہنم میں ڈالا جائے۔ اور یہ بھی ہوگا اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرے گا ایک آدمی اللہ میرا حق ادا کر دے، یہ بھی روایات میں ہے، اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے اس سے حق تجھے چاہیے یا میں اپنے خزانوں سے دوں؟ اے اللہ آپ دے دیں، تو اللہ فرمائیں گے تو اس کو معاف کر دے، اس کے بدلے میں میرے خزانوں سے لے لے، اور دونوں کو اللہ جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو سب سے بڑا حق اللہ کا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے اور دین کا ہے، اللہ اپنا حق معاف نہیں فرما رہے، اس لیے ہمیں اس کا ضرور خیال رکھنا ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو لے کے چلنا ہے اور برابر سرابر ترتیب کے ساتھ لے کے چلنا ہے، کسی میں کمی نہیں ہونے دینی، اور سارے حقوق اصل میں اللہ ہی کے حق ہیں، کیونکہ حکم اللہ کا ہے، اسی کو پورا کرنا ہم سب کی سعادت اور ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما دے۔ یہ سوال انہوں نے لکھا ہے کہ بیعت کی ضرورت اور اہمیت کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتائیے۔ اصل میں جس طرح میں نے عرض کیا کہ جسم اور روح دونوں سے ہم مل کے بنے ہیں، جسم بیمار ہوتا ہے روح بھی بیمار ہوتی ہے، جسم بھوک کو لگتی ہے روح کو بھی بھوک لگتی ہے، جسم کو غذا اور علاج کی ضرورت، روح کو بھی ضرورت ہے۔ تو جسمانی اعتبار سے تو ہم کر رہے ہیں اور روحانی اعتبار سے اس کی ترتیب نہیں ہے۔ یہ بیعت اصل میں روحانی کسی معالج
کی تجویز کرنا ہے کہ مجھے اپنی روحانی علاج کے لیے معالج کی ضرورت ہے. اور ظاہر ہے اس میں عورتوں مردوں بچوں بوڑھوں پڑھے لکھے ان پڑھوں سبھی کی کوئی قید نہیں ہے, ہر ایک کی ضرورت اور حاجت ہے. لیکن یہ مسئلہ ضرور میں عرض کروں گا کہ جسم بیمار ہو جائے, جسم کی بیماری سے گناہ جھڑتے ہیں, روح بیمار ہو جائے گناہ بڑھتے ہیں. جسمانی بیمار کے گناہ کم ہوتے ہیں, ایک دن کا بخار 1 سال کے گناہ ختم, اور روحانی بیمار ہے تو گناہ بڑھیں گے. اور جسمانی بیماری میں دنیا سے چلے گئے تو بہت سی بیماریاں ایسی ہیں کہ ان میں جانا شہادت کی موت ہو جاتی ہے, اور روحانی بیماری میں چلے گئے تو خطرہ یہ ہے کہ بغیر ایمان کے جانا ہوگا. تو روحانی بیماری یہ بڑی مقدم ہے اور اہم ہے جس سے بچنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے بیعت ہے کسی اللہ کے کامل ولی سے, کامل انسان سے جو امراض روحانیہ کو جانتا ہوگا. اس لیے بیعت میں یہ بات بھی ضروری ہے کہ صرف بیعت ہونا کافی نہیں ہے, اپنی ہر بیماری کو دکھانا ہے. جسمانی اعتبار سے کسی معالج کو دکھاتے ہوئے ہم وہ مختصر کرنا چاہیں, کہتے ٹھہریے ٹھہریے ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ یہ پرابلم بھی ہے, یہ مسئلہ بھی ہے. ہر بات بیان کر کے اپنے ہر بیماری کو بتا کے پھر تشخیص کرواتے ہیں. ایسے ہی علاج نہیں ہو پائے گا جب اپنی روحانی امراض کو ہم چھپائیں گے. تو اپنے مرشد سے جن سے بیعت ہوئے روحانی معالج سمجھ کے اپنی سارے امراض بھی ان کو بتانے ہیں اور سب کی اصلاح بھی کرانی ہے. اور ضرورت اس درجے کی ہے, دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ یہ بیعت ہو جانا, بیعت ہونا, اس کو بے شک آپ تسلی سے سوچیے میری بات سے تاکہ اختلاف نہ ہو جائے, یہ فرض ہے بلکہ فرض عین ہے. اپنے ایمان کو بچا کے لے جانا, اپنے ایمان. دیکھیے یہ تو ہوتا ہے کہ شوگر کو دیکھنے کے لیے کتنا ہے شوگر, اور یہ بی پی کتنا ہے, لو ہے, ہائی ہے, کیا ہے, باقی ساری چیزوں کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے. لیکن ایمان کتنا ہے اندر, یقین کتنا ہے, اللہ کا خوف کتنا ہے, اللہ کا تعلق کتنا, یہ اصل ہے یا نہیں. یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کتنا ہونا چاہیے اور ہے کتنا. جس کی فکر ہونی چاہیے وہ چیزیں یہ ہیں, اس کی فکر نہیں ہے. بس پریشان ہو جائیں گے کہ دل کا ایک وال بند ہو گیا تو پریشان ہوں گے, اور اگر روحانی اعتبار سے اللہ کی محبت کے اعتبار سے دل کے سارے ہی وال بند ہیں لیکن کوئی پریشانی. اور ہم سب کے سب دل کے مریض ہیں, جس کو کیا کہتے ہیں ہارٹ پیشنٹ ہیں, ہاں دل کے مریض ہیں سارے. لیکن اگر کوئی ظاہری اعتبار سے دل کا مریض ہو تو کتنا اس کے لیے ہمدردی پیدا ہوگی. اور روحانی اعتبار سے سارے دل کے مریض ہیں. دل زنگ آلود ہے, اللہ کی محبت سے خالی ہے, گناہوں کی دھبوں سے بھرا ہوا ہے, دل پہ گناہوں کے دھبے لگے ہیں, اثرات لگے ہوئے ہیں. تو سچ فرمائیے ہم سب دل کے مریض ہیں یا نہیں, اور دل کا علاج ضروری ہے یا نہیں. یہ سب بیعت ہونا, یہ مقصود یہ ہے دل کا علاج ہو جائے اور دل کا زنگ اتر جائے, دل کو اللہ کی محبت نصیب ہو جائے. آئینہ بنتا ہے رگڑے جب لاکھ کھاتا ہے دل, آئینہ بنتا ہے رگڑے جب لاکھ کھاتا ہے دل. کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. دل بن جائے اور اللہ بھی اس کو دل قرار دیں, اللہ کی محبت کے لیے خالی ہو جائے. اس کے لیے بیعت ہم سب کی ضرورت ہے. تو یہ فرض ہے, فرض کے درجے میں ہے, اور اس پر اہتمام بھی ضروری ہے. اپنے مرشد سے رابطہ رکھنا ضروری, ان کے بتائے ہوئے معمولات کا کرنا ضروری, اور اپنی خبر ان کے کرتے رہنا ضروری ہے. جیسے کہ نہیں بار بار آدمی چیک اپ کراتا یا بار بار اپنے نسخے کو تبدیل کراتا دکھاتا اور اپنے آپ کو جسمانی فٹ رکھنے کی ضرورت محسوس کرتا ہے, اس سے کہیں زیادہ. تو سب حضرات جو مستورات ہیں ان کی خدمت میں بھی جو مرد حضرات ہیں یہ گزارش ہے کہ رابطہ بہت ضروری ہے. رابطہ ہونا, کی صحبت میں ہونا, ان سے استفادے کا ہونا, اور اپنی ایک ایک بیماری ان تک پہنچانا اور اس سے علاج کی ترتیب بنا کے اور پھر ان سے رابطہ کر کے بتانا کہ مجھے کتنا افاقہ ہوا کتنا نہیں ہوا. اللہ ہم سب کی اس کی توفیق عطا فرمائے. قلبی ذکر کیا ہے اور کیوں ضروری ہے؟ ذکر قلبی اصل میں ذکر لسانی زبان کا ذکر ہے, ذکر قلبی دل کا ذکر ہے. اصل مقصود کیا ہے کہ دل جاری ہو جائے. زبان تو حرکت میں ہے لیکن دل, چنانچہ ہم جو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو دل غفلت میں ہے, خیالات بھی پریشان ہو جاتے ہیں. دل, اب ہماری توجہ دل کی طرف رہے, دل کی توجہ اللہ کی طرف رہے, اور یہ خیال آ جائے کہ میرا دل ہر وقت یہ اللہ کے سامنے ہے اور اللہ دیکھ رہے ہیں. یہ خیال تب پیدا ہوگا جب ہم قلبی ذکر کریں گے, آنکھیں بند کر کے دوزانوں بیٹھ کے متوجہ ہو کے یہ تصور کریں گے میرا دل اللہ 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 کر رہا ہے. تو کچھ وقت تو لگتا ہے اس میں, لیکن دل جب جاری ہوتا ہے پھر آدمی کو ہر وقت کیا دھیان ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو قلب کو جاری کرنے کے لیے اور قلب کو حرکت میں لانے کے لیے ذکر قلبی ہے اور اس کی ضرورت ہے. ذکر لسانی سے کہیں زیادہ اس کے اندر تاثیر ہے. کیا کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کی بیعت کر سکتی ہے یا نہیں؟ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ بیعت کی حیثیت, ہاں اگر مرشد واقعی متبع سنت ہے. حضرت
امام الاولیاء شیخ التفسیر حضرت لاہوری رحمہ اللہ ارشاد فرماتے تھے اگر کوئی آدمی فضاؤں میں اڑتا ہوا نظر آئے، دریاؤں کو چیرتا ہوا نظر آئے، لاکھوں کروڑوں مرید اس کے پیچھے بھاگتے نظر آئیں، اگر اس کا عمل سنت کے خلاف، اس کا قول سنت کے خلاف، اس کی زندگی اللہ کے حکم کے خلاف ہے، وہ شیطان تو ہو سکتا ہے، پیر نہیں ہو سکتا، اس سے بیعت کرنا حرام، کر لی جائے تو توڑنا فرض ہے۔ یہ بنیادی بات ہے۔ لیکن یہاں پہ چونکہ بیعت کی حیثیت میں نے عرض کر دی، اگر متبع سنت ہے اور اللہ کا کامل بندہ ہے، ظاہر ہے پھر عورت بھی اگر بیمار ہو اور خامد اس کا علاج نہ کراتا ہو تو معاشرے میں عزیز اقارب میں کیا ہوگا؟ یہ بڑا ظالم ہے، ایسے ہے یا نہیں؟ اس بیماری کو تو بیماری سمجھا جا رہا ہے جسمانی کو، اور اس کے علاج کی ضرورت۔ چنانچہ اگر اس کا بھائی آ جائے، عورت کا بھائی یا اور کوئی عزیز اس کا محرم آ جائے، اس کو لے جائے علاج کے لیے، تو سب کہیں گے بہت اچھا کیا، اس کی ذمت ہے، اس نے نہیں کرایا، اب اس کے انتظار میں پڑی رہتی، یہ مناسب نہیں۔ اصل تو یہ کہ خامد کو چاہیے وہ خود علاج کروائے۔